آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ نے اپنے بندوں کو تنہا چھوڑا ہے اور نہ تنہا چھوڑتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو لوگ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اللہ نے انہیں اجر دیا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہ کی، اللہ نے انہیں سزا کے طور پر غرق کر دیا۔ اور پھر وہ لوگ اللہ کے جو نیک بچے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک کے بعد ایک اپنے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رکھا اور انہیں ہدایت دیتا رہا، اور وہ پیغمبر ان لوگوں کو خدائی یکتا کی طرف بلاتے رہے اور بتاتے رہے کہ ایک عظیم ہستی موجود ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے اور بے شمار نعمتوں کا مالک ہے، تو لہٰذا تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی پیروی کرو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے، ان کا سامنا کس قوم سے ہوا۔ یہ دلچسپ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں 11 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ آپ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے پوتے تھے، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ قبیلہ سمود سے تھا۔ آپ جو ہے عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام زیادہ تر عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے، اور آپ نے 280 سال عمر پائی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ نجف اشرف یا خانہ کعبہ کے نزدیک حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہے۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہ قوم سمود کی ہدایت کے لیے آئے۔ انہوں نے شب و روز لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، انہیں اچھائیاں اور برائیاں بتائیں، اور انہیں بتایا کہ کیا کیا تعلیمات ہیں خدا کی، اور ان پر عمل کرو۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بچ جاؤ گے، لیکن اگر نافرمانی کرو گے تو شدید عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ تیسرے پیغمبر ہیں جنہوں نے بت پرستی کے خلاف تحریک چلائی اور اپنے زمانے کے شیاطین کو مات دی، اور انہیں بتایا کہ بت پرستی کو چھوڑ کر خدا کی طرف آ جاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں وہ تیسرے پیغمبر ہیں، تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے 16 سال کی عمر میں ہی اپنے لوگوں کو تعلیمات دینا شروع کر دی۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بت پرستی کو چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ، اور پھر انہوں نے مسلسل 120 سال تک لوگوں کو دعوت دی، لیکن پھر بھی بہت کم لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا وہ قوم سمود ہے، جو ایک عرب قوم تھی، اور جو قوم عاد کے بعد روح زمین پر وجود میں آئی۔ یہ جو قوم تھی یہ مختلف قبائل پر مشتمل تھی، تو پھر اتنے زیادہ ان کے پاس قبائل تھے، تو یہ وسیع و عریض قوم تھی، اور یہ شہر حجر میں آباد تھی۔ اگر ہم آج بھی جو ہے دیکھیں عجائب گھروں میں، تو اس شہر کے آثار جو ہیں یہ بڑی بڑی پتھروں کی سلیٹوں پر دیکھے جاتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کی ایک عادت ہوا کرتی تھی، وہ ایسے کرتے تھے کہ جو بھی ان پر حکمرانی کرتا تھا تو پھر وہ ان کے نقش بنا لیا کرتے تھے سلیٹوں پر، جو آج بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے وہ آثار دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو قوم تھی یہ بھی قوم عاد کی مانند بت پرست تھی، ظالم تھی، اور غرور و تکبر میں غرق تھی۔ تو اگر ہم اس قوم کے بارے میں جانیں تو اس قوم کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور وہ اتنے طاقتور اور اتنے ذہین لوگ تھے کہ وہ ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کے مالک تھے۔ بڑے بڑے خوبصورت شہر آباد کیے ہوئے تھے، پتھروں کی بڑی بڑی سلوں سے انہوں نے گھر تعمیر کیے ہوئے تھے، پہاڑوں کو زیر کرتے تھے اور ان سے وہ اپنے گھر تعمیر کیا کرتے تھے، اور اتنی بلند عمارتیں تعمیر کیا کرتے تھے کہ جو نگاہیں انہیں دیکھتی تھی وہ دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی تھی۔ ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی جو ہے بڑی عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں، اور ان کے لیے شہر جو ہے حجر میں وسیع و عریض مادی امکانات تھے۔ اسی وجہ سے انہیں اصحاب حجر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو تھے تو انہیں اصحاب حجر بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک نام یہ بھی ہے۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ محنت کش تھے، پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے تھے، اور یہ طاقت اللہ نے انہیں دی۔ انہیں اللہ نے اتنی جو ہے اس وقت بھی اتنی قوت بخشی کہ وہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو تراش کر اس سے ایسی چیزیں بنا لیتے تھے کہ وہ آنکھیں جو تھی وہ دیکھتی رہ جاتی تھی۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت دی تھی، ان کے ذہنوں کو اتنا جو ہے طاقتور بنایا کہ وہ سوچ کر ان پہاڑوں سے جو چاہتے تھے وہ بنا لیتے
لیتے تھے ان پتھروں سے، ان پہاڑوں کو تراش تراش کر بنایا کرتے تھے۔ اور یہ جو بات ہے اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کوہستانی علاقے میں آباد تھے۔ اگر ہم ان کے بارے میں جانیں، جیسے کہ میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ وہ پہاڑی علاقے میں تھے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوہستانی علاقے میں آباد تھے، اور ان لوگوں کے پاس اس زمانے کے مطابق جدید ٹیکنالوجی بھی تھی، جس کے ذریعے پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے لیے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے، تاکہ ہر قسم کے سیلاب، زلزلے اور طوفان سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ اور اللہ نے انہیں اس قدر مادی و دنیاوی زندگی کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور وہ لوگ خود کو اتنا طاقتور سمجھنے لگے کہ وہ جس قدر بھی دنیاوی زندگی میں غرق تھے، اتنا ہی وہ اللہ کی تعلیمات سے دور تھے، جو تھے وہ بہت زیادہ ہی بت پرستی میں غرق تھے۔ ان کا نظام حکومت جو تھا وہ مختلف جو قبائل اور قوم پر مبنی تھا، تو انہوں نے اپنی اسی اساس پر ہی تباہی و بربادی پھیلاتے تھے۔ ان لوگوں کے جو قبائل کے حکمران تھے وہ مل کر جو تھے ظلم کرتے تھے لوگوں پر اور فساد پھیلاتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ان کے بارے میں ہے کہ اس شہر میں جو کچھ ایسے کفر باز افراد تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ تو قوم سمود جو تھی، انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، اور ان کے 70 بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور جب کہ انہوں نے کئی ایک بت قدے بھی بنائے ہوئے تھے، اور ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ انہوں نے ویسے تو چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے تھے، لیکن ان کے کچھ بت ایسے تھے کہ بس وہ ان بتوں کے بھی مالک انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جن کے نام تھے لات، قزا، منوت، منات، حبل اور کیس۔ یہ ان کے جو تھے اس وقت کے بڑے ہی عظیم بت تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں یہ ہمارے مالک ہے، اور یہی سارا کچھ نعوذ باللہ یہ سارا نظام چلا رہے ہیں۔ تو جو قوم سمود تھی، انہوں نے اپنے ان بتوں کا اس قدر وہ احترام کرتی تھی کہ وہ بس شب و روز، کچھ لوگ مخصوص کیے ہوئے تھے، شب و روز بس انہی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور وہ ان بتوں کو ہی سنوارنے میں لگے رہتے تھے، اور پھر کسی اور کو یہ حق ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے جو بت قدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اسے اپنی ذاتی ملکیت بنائے، یا اپنے مردوں کو وہاں پر دفن کر سکیں۔ اگر کوئی شخص ان کی وہ جو رسومات تھی ان کی خلاف ورزی بھی کرتا، تو وہ شخص کہتے تھے کہ بس اس شخص پر جو ہے اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور وہ اس وقت کے جو انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے وہ اس کا نام لے کر کہتے تھے کہ ہمارے جو خدا ہے، ہمارا جو اللہ ہے، ہم نے جو بنایا ہوا ہے، اس کا عذاب ان لوگوں پر نازل ہوگا، اور وہ پھر ان بتوں کا نام بھی لیتے تھے، حبل، منوت، منات، کے اس پر اس کی لعنت ہوگی، اور پھر وہ لوگ خود ہی اس شخص کو طرح طرح کی مصیبتیں دیتے تھے، اور جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو کر یا تو مر جاتا تھا یا پھر کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا، تو پھر وہ لوگ خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ان کو ہمارے خداؤں نے جو ہے سزا دی ہے، لیکن اصل میں وہ لوگ خود ہی اس شخص کو اتنا تنگ کر دیتے تھے کہ وہ اپنے کسی نہ کسی مصیبت میں اپنی میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ تو خداوند متعال نے اپنے بندے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم اور اس قبیلے میں بھیجا کہ آپ ان کی ہدایت کریں، اور آپ اسی قوم اور قبیلے سے ہی تھے، اور آپ بہت ہی عقل مند اور اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ ان لوگوں کو اللہ کی طرف آپ نے بلایا، اچھے اور برے کے راستے کی نشاندہی کی، لیکن وہ لوگ جو تھے گمراہ کے گمراہ ہی رہے، کیونکہ انہیں ایک چیز کا غرور تھا کہ اگر وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے مکانات بنا سکتے ہیں، ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان کی بازوؤں میں اور ان کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہی بڑی سے بڑی جو تھے پتھروں کو، سلیٹوں کو زیر کرتے تھے، جس سے ان کو یہ لگتا تھا کہ نہ ہی ہم سے کوئی جنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی ہرا سکتا ہے۔ تو آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ ایسے لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف کیسے بلایا۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔